آپ نے کبھی دودھ کی نہر دیکھی ہے؟ میں نے دیکھی ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے کنارے چلتے ہوئے چینی طرز کا ایک پل نظر آیا، اس پر لکھا تھا نالا دوبیر، اور پہاڑوں کے اندر سے برآمد ہونے والے نالے کا پانی چٹانوں سے ٹکرا کر جھاگ جھاگ ہوا جا رہا تھا، بالکل یوں لگا جیسے دودھ ابلا پڑ رہا ہو۔ دونوں طرف لوگوں نے پتھروں کی دیواریں اٹھا کر زمین کے زینے سے بنا دیے تھے جن پر فصلیں اگی تھیں، اور لمبے لمبے اونچے درخت اتنے گہرے ہرے تھے کہ دور سے کالے نظر آتے تھے۔ ایسے دلکش پہاڑی نالے کے پاس رہنے والے بعض لوگوں نے اپنے مکان نیچے نہ صرف نالے کے کنارے بلکہ اس کے درمیان دھری چٹانوں کے اوپر اس طرح بنا لیے تھے کہ کہیں سفید پانی دہلیزوں کو چھو رہا تھا اور کہیں فرش کو۔ میں نے سوچا کہ رات کو ان مکانوں میں سونے والوں کو غضب کی لہروں اور ان کے شدید شور کے باوجود کیسی اچھی نیند آتی ہوگی۔ نالا دوبیر پار کرتے ہی اس چھوٹی سی بستی رانگیلا کا بازار آ گیا۔ سودے سلف کی دکانیں، مسافر خانے، چائے خانے اور درزیوں، حجاموں، مستریوں اور جفت سازوں کی دکانیں، اور اس بازار میں خالی خولی گھومتے ہوئے لوگ۔ میری جیپ رکی تو رانگیلا کے بچوں اور نوجوانوں نے اسے گھیر لیا۔ میں ان کے چہرے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بھورے بال، کھلی رنگت، موٹے مگر گلابی ہونٹ، چوڑی ناکیں اور کرنجی آنکھیں۔ میرے گرد بچے نہیں، ایک پوری آریائی نسل کھڑی تھی۔ یہی تھے وہ لوگ جو وسطی ایشیا اور ترکستان کی طرف سے اتر کر نیچے ہندوستان کے میدانوں میں آئے تھے۔ میں سامنے چائے خانے میں جا بیٹھا۔ وہاں میری ملاقات ایک ڈرائیور سے، ایک باخبر باشعور شہری سے، PWD کے ایک ٹھیکیدار سے، ایک چھوٹے سے دکاندار سے، اور اوپر پہاڑوں پر جو جنگل کھڑے ہیں ان کے ایک محافظ محمد فقیر سے ہوئی۔ میں ان سے باتیں کر رہا تھا اور پس منظر میں نالا شور مچا رہا تھا۔ میں نے محمد فقیر سے پوچھا کہ وہاں اوپر آپ جنگلوں کی حفاظت کیوں کرتے ہیں؟ کیا جنگلوں کو کوئی خطرہ ہے؟ خطرہ تو نہیں ہے، لیکن قومی خزانہ ہے، بہرحال بچانا ہے نا۔ کیا لوگ چوری چھپے درخت نہیں، چوری چھپے تو نہیں کر سکتے، لیکن بعض ناواقف لوگ اس طرح کام کرتے ہیں نا، جو اس طرح قانون سے واقف نہ ہو۔ آپ صرف موجودہ درختوں کو بچاتے ہیں یا نئے درخت اور بھی لگاتے ہیں؟ جو واٹر شیڈ ہمارے ساتھ بھی ہے، ہمارے فارسٹ میں بھی واٹر شیڈ ہے، اور یہ نرسریاں بھی ہیں۔ یہاں جگہ بہ جگہ یہ زمین کی بردگی ہو رہی ہے، یہاں ان کا پلانٹیشن کرنا ہے اور وٹے بنانا ہے، یہ پروگرام یہ آپ کرتے ہیں؟ جی۔ ان جنگلات میں جنگلی درند و پرند بھی ہیں؟ جی، بہت کافی۔ یہاں کون کون سے درند و پرند ہیں؟ یہاں خاص کر یہ مرغا درند زیادہ ہیں، بہت اوپر پہاڑوں میں، اور اس کا یہ مونس جو ہوتا ہے اس کو ہم لیٹ کہتے ہیں، شاید اردو میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ لیٹ نہیں، شاہ کہتے ہیں۔ لیٹ تو ہمارے زبان میں ہے اس کو مرغا درند کی، اور شاہ کہتے ہیں اس کی بیوی کو نا، مونس کو جو ہے۔ اور اس طرح جنگلی بھیڑ بھی ہے، مارخور بھی ہے، اور اس طرح کافی چیزیں ہیں جو کہ تقریباً اس کے بعض چیزوں کا ہمیں نام بھی نہیں آتا ہے، اتنے بہت لمبے چیزیں ہیں۔ آپ ان کی حفاظت کرتے ہیں؟ جی، وہ وائلڈ لائف محکمے کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ، لیکن وہ شاخ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے لوگ چوری چھپے ان جانوروں کو مارنے کی کوشش؟ نہیں جی، کوشش تو اکثر یہ ہونے لوگ قانون سے واقف خاص نہیں ہے نا، اور وہاں پر جو خاص کر قانون کا ہاتھ بہت کمزور ہو نا، وہاں پر یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ مثلاً ادھر ہمارے ڈپارٹمنٹ کا آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے، ہزاروں فٹ برف ہوتا ہے وہاں پر، گلیشیریں ہوتی ہے، طوفانیں آتی ہیں، اس لیے۔ یہ تھے محمد فقیر۔ ان کے برابر تنومند خوش شکل شاہ نظر بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ شاہ نظر صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈرائیور ہیں۔ گاڑی چلاتے ہیں یا ٹرک؟ گاڑی ڈاٹسن۔ مسافر اس میں آپ لے جاتے ہیں؟ نہیں، بس پیسنجر ادھر کا۔ یہاں سے آپ پیسنجر کہاں تک لے جاتے ہیں؟ بشام تک لے جاتے ہیں، آگے پٹن تک لے جاتے ہیں، کمیلا تک لے جاتے ہیں۔ یہاں سے بشام کا ایک آدمی کا کرایہ کتنا ہوتا ہے؟ 5 روپے جی۔ اور پٹن کا؟ ادھر سے بھی 5 ہے پٹن کا۔ آگے آپ گلگت یا مانسہرہ نہیں جاتے؟ نہیں جی، بشام سے آگے نہیں جاتے۔ ذرا مجھے بتائیے کہ دونوں طرف کی سڑکوں کی پہلے کیا حالت تھی اور اب سڑک کی کیا حالت ہے؟ پہلے تو ٹھیک تھا، لیکن ابھی بہت خراب ہو گیا۔ کیوں؟ یہ پہاڑ سے، یہ بارش سے وجہ سے پہاڑ گر جاتا ہے۔ وہ تو پہلے بھی گرتے تھے؟ پہلے گرتے تھے، لیکن چائنا والوں نے ٹھیک کیا تھا، اس سے بعد ابھی کوئی پروگرام نہیں کرنے کا۔ چائنا والے چلے گئے ہیں تو اب اس کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے؟ ابھی اس کا انجینئر یہ فوجی ہے جی۔
ابھی یہاں سے کار کی ایک ریلی گزری تھی اور وہ 3-4 دن گلگت میں رکی رہی کیونکہ یہ سڑکیں بہت خراب تھیں. آپ نے دیکھا تھا کیا حالت تھی اس وقت سڑکوں کی؟ اس کی حالت اس وقت میں بہت خراب تھا سڑک کی. ادھر سے سلاٹنگ ہو رہا تھا, کوئی کام کرنے کا تھا نہیں, مشینگری نہیں تھا فوج کے ساتھ. یہ تھے شاہ نذر اور میرے بائیں ہاتھ پر ضابط خان بیٹھے تھے. چہرے سے نظر آتا تھا کہ سمجھدار اور باشعور ہیں. میں نے ضابط خان سے پوچھا کہ یہاں کوہستان میں اس نالا دوبیر کے آس پاس رہنے والے لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ لوگ زمیندار پولیشن لوگ زمیندار کر رہا ہے اور بعض لوگ دکانداری بھی کر رہا ہے. اس بازار میں جو ہے باہر کے لوگ بھی زیادہ ہے. سوات چار باغ والا اپنا کوہستان والا توڑا ہے تاکہ یہ لوگ تجارت زیادہ نہیں جانتا ہے, تو اس لیے یہ لوگ زمیندارہ کرتا ہے اور جنگلوں کا کام کرتا ہے, جنگل کاٹ کر وہ بیچتا ہے. یہاں بچوں کی تعلیم کا کیا حال ہے؟ بچوں کا تعلیم کا کچھ پروگرام ایسا سیٹ نہیں ہے. دور دور اسکول ہے, نزدیک نہیں ہے, تو اس وجہ سے بچے جو ہے وہ تعلیم سے بغیر رہتا ہے. تعلیم کا کوئی پروگرام اچھا نہیں ہے. نوجوان یہاں خالی وقت میں کیا کرتے ہیں؟ نوجوان بس یہ فضول پھرتا ہے اور زمیندارہ کا کام کرتا ہے اور کچھ جنگلوں کا کام کرتا ہے. یہاں جرائم تو نہیں؟ نہیں, مار پیٹ چوری مار ڈاکہ؟ پیٹ نہیں, چوری وغیرہ نہیں, اور آپس میں جو ہے لڑائی ہو سکتا ہوتا ہے, قتل وغیرہ کرتا ہے آپس میں. یہ تو یہاں پرانا قصہ ہے. ہاں پرانا, بہت پرانا ہے. یہ والی سوات کا وقت سے آگے. ضابط خان نے مجھے ایک دلچسپ بات بتائی. انڈس کوہستان کے علاقے میں سیاسی طور پر بااثر لوگ کون ہیں؟ میرے اس سوال کے جواب میں انہوں نے 2 خاندانوں کا ذکر کیا. کہنے لگے ادھر جو ہے یہ کوہستان 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک ملک سید احمد اور ایک ملک علی ملا, ان دونوں میں تقسیم ہوتا ہے والی سوات کا وقت سے. اور ابھی وہ لوگ اس پارٹی میں, ایک پارٹی میں اگر دوسرے پارٹی میں. تو ابھی علی ملا ملک کا لڑکا جو ہے وہ ایم پی اے پھر مشیر بنا ہوا ہے, اور ملک سید احمد کا لڑکا جو پیپل پروگرام میں ایڈمنسٹریٹر ہے ضلع کا, پارٹی کا صدر بھی رہا تھا, ابھی ایڈمنسٹریٹر بن گیا ہے. اور دوسرا مشیر ہے, وہ دونوں دوبیر کا ہے, دونوں بڑے. اور یہ کوہستان جو ہے ان کا والی سوات کا وقت بھی یہ سے رہا تھا, ابھی وہ پاکستان میں بھی وہ یہ سب ہو رہا ہے. دوبیر میں کیا سیاسی سرگرمیاں بہت ہیں؟ سیاسی سرگرمی زیادہ ہے کیونکہ کوہستان کا بڑی جو ہے وہ دونوں دوبیر میں ہے, تو دونوں خاندان دوبیر میں رہنے والا ہے, تو اس لیے سیاسی ادھر زیادہ ہے سرگرمی. شہر دوبیر اس جگہ سے جہاں یہ نالا ہے تقریباً 25 کلومیٹر دور ہے. میرے سامنے شاہراہ قراقرم تیزی سے مڑ کر نالا پار کرتی تھی اور سڑک پر اکا دکا گاڑیاں چل رہی تھیں. اب میری گفتگو عبدالودود صاحب سے ہو رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو یہ PWD میں ٹھیکیداری کاروبار کرتے ہیں. یہ ان سڑکوں اور پلوں کی مرمت سے کوئی تعلق ہے آپ؟ جی جناب. کیا حال ہے سڑکوں کا؟ پہلے کیسا تھا, اب کیسی ہے؟ پہلے سے ابھی اس وقت بہت خراب ہو گیا یہ بڑا روڈ, اور باقی چھوٹے روڈوں پہ تو کوئی توجہ بھی نہیں دیتا. ان کے علاوہ جو ہے نا باقی صحیح تعمیرات بھی کہیں سیٹ نہیں ہے. چائے خانے کے سامنے بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے. میں نے ان میں ایک ہونہار چہرہ دیکھا اور پوچھا, آپ نے تعلیم پائی ہے کیا؟ نہیں, تعلیم نہیں کیا. کیا نام ہے آپ کا؟ عمر خان. عمر خان, آپ کیا کرتے ہیں یہاں کوئی دکان کا کاروبار کرتا ہے. آپ کے بال بچے ہیں؟ نہیں. کتنا کما لیتے ہیں آپ مہینے بھر میں؟ مہینے میں بس 1000-1200 روپے. اور آپ کا اپنا مکان ہے یا والدین کے ساتھ رہتے ہیں؟ اپنا مکان نہیں, والدین کا ساتھ رہتے. 1000-1200 کافی ہے آپ کے لیے؟ ہاں کافی ہے جی, گزارا ہوتی ہے. آپ نے تعلیم کیوں نہیں پائی؟ چہرے سے تو آپ اتنے ہونہار لگتے ہیں, کیوں نہیں تعلیم پائی آپ نے؟ بس پہلے تعلیم ادھر کوہستان والا لوگ اتنے شوق نہیں ہوتے تعلیم کے, نا چھوٹے لڑکے بازار میں سب بازار کے ماحول ہے نا, تو تعلیم سے مجبور ہوئے, اور بس کوئی گزارا ہوتا ہے. اور بس پھر گزارا ہوتا ہے. ان لوگوں کی فکر, ان کے جذبے, ان کے حوصلے بس اسی ایک جملے پر آ کر رک جاتے ہیں. اب میں نالا دوبیر سے آگے چلا. جیپ اترنے لگی, وادیاں کشادہ ہونے لگیں, سڑک کے کنارے زیادہ بستیاں نظر آنے لگیں, اور لوگوں کی وضاقتہ اور چال ڈھال میں جدید تہذیب کی زیادہ نشانیاں دکھائی دینے لگیں کہ چلتے چلتے بشام آ گیا, کوہستان کا آخری شہر. یہاں رونق تھی, بڑا بازار تھا, جدید عمارتیں تھیں, اسکول اور اسپتال تھے, اور محکمہ سیاحت کا شاندار ہوٹل تھا. مگر دریا یہاں بھی کافی نیچے گہرائی میں تھا.
बिशाम में एक बुजुर्ग मिले, बड़े खलीक, मिलनसार, पढ़े लिखे और जहाँ दीदा, ऊपर से ऐसे मुहिमजू कि दीनी तालीम पाने के लिए पहाड़ों से उतरे और दिल्ली जा पहुँचे और फिर रोज़गार की तलाश में बर्मा चले गए। वहीं शादी की और सारे बच्चे वहीं पैदा हुए, मगर आखिर जी न माना और तकरीबन 40 बरस की उम्र में बाल बच्चों समेत यहीं पहाड़ों में लौट आए। नाम है उनका मोहम्मद मुस्तबा और कदीम तर्ज का मकान बिल्कुल शाहराए कराकरम के किनारे। मैंने मोहम्मद मुस्तबा साहब से पूछा कि आप जब पैदा हुए तो यहाँ बिशाम में पैदाइश का कोई रजिस्टर होता था? कुछ याद है आपको कि आप कब पैदा हुए थे? जहन पर थोड़ा सा जोर डालते हुए बोले, 1924 में, 1924 और यही इसी बशाम के इलाके विशाख में इलाके का है। आपके बुजुर्ग यहाँ क्या करते थे? ये कोई ऐसे ही तालीम जब पढ़ाता था बच्चों को, कोई अपना जिम्मेदार का काम करते हैं, खेती मवेशी के ऐसे ही काम करता था। आपने कितनी उम्र गुजारी शुरू में बशाम में? मैंने 16 साल 16 इधर हुआ। मतलब ये नौजवानी आपकी। जी। कैसा था वो ज़माना? यहाँ के लोग, यहाँ के रस्म रिवाज कैसे थे? यहाँ का रस्म रिवाज ऐसे ही था कि पहले ज़माने में इधर वाली स्वाद का जो है उसका बादशाही नहीं था, अपने बड़े बड़े लोग थे अपने ख़ानदान का, तो उसमें एक खान होता था, उसका यानी मातहत लोग जो काम करता था उसका राय से करता था। तो कभी कभी ऐसे ही है कि खान लोगों में आपस में झगड़े फसाद होते थे, तो यहाँ का उधर का सब ऐसे ही जंग और जदल और ये इसमें मुब्तला थे लोग। और बाकी यही है कि हमारे पहले ज़माने में जो लोग थे बड़े बुज़ुर्ग थे, बड़े अखलाक वाले थे, और उन लोगों में मेहमानी जो था ना, मेहमान नवाज जो आपस में तो कुछ भी हो, लेकिन बाहर से कोई आदमी आता था तो उसका बड़ा खातिर और इज़्ज़त करता था। वो लोग बहुत खातिर इज़्ज़त करता था। चलिए, ये लोग आपस में तो लड़ते थे, मगर क्या ये सही है कि अंग्रेज़ों को उन्होंने इस इलाके में कदम नहीं रखने दिए और सफ़ेद फार्म हुक्मरानों को इस तरफ आने की इजाज़त नहीं थी? जो हमारे ब्रिटिश था बादशाही, अंग्रेज़ों को बादशाही, तो उस टाइम में अंग्रेज़ ये इलाका में नहीं छोड़ता था। बड़ा जंग व जदल और दिफा से वो लोग सब मुतफ़िक़ होते थे। जी, जैसे हम लोग का आपस में होता है ना इस्लामी दौर में कि उसका गाजी होता था, तो गज़ा का नाम लेने से उन लोगों में खून का जज्बा आता था, जोश आ जाता था, तो उसमें अपना जो वो कमज़ोरी था वो महसूस नहीं करता था, बल्कि दुश्मन के ऊपर वो चढ़ाई करता था। तो अंग्रेज़ इस तरफ नहीं आने सकता था। मोहम्मद मुस्तबा साहब, आप 16 साल की उम्र में इस इलाके से दिल्ली और फिर बर्मा चले गए और फिर 40 बरस की उम्र में सन 64 में वापस यहाँ बिशाम आ गए। ये बताइए, इस अरसे में क्या तब्दीली आ चुकी थी और उस वक्त फिर बिशाम कैसा था? ये सड़क नहीं था, ये मिगौरा जाने का, स्वाद जाने का सड़क भी नहीं था। इधर से ये तरफ ताकोट वगैरह, उसका बटग्राम वगैरह, मानसेरा जाने का ये रोड नहीं था, समझिए जी। ये जब हम आए तो नया फौज आया और बस ये रोड वगैरह बनाता था। फिर चीना का कुछ आदमी आया, वो लोग भी ये रोड बनाया, तो समझो कि सहूलत अभी हो गया, पहले सहूलत नहीं था। कोई कल कह रहा था कि सड़क बनने से एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि ख़वानीन की लड़ाइयाँ बंद हो गई। ये तो सही है? ये बिल्कुल बंद होगी, बिल्कुल। अभी ख़वानीन का लड़ाई नहीं है। वो जब हम लोग का स्वात का वाली जो है ना, स्वात का हुक्मरान, जब उसने अपना कब्ज़ा कर लिया, तमाम जितना ये वो था तो सब उसका कब्ज़ा में आ गया। उसके बाद में जंग और जदल व लड़ाई सब बंद हो गया, क्योंकि अब शख्सी हुकूमत हो गया ना, शख्सी हुकूमत हो गया, तो इन लोगों का वो जो दबाव था और इन लोगों का दबदब था वो ख़त्म हो गया ख़वानीन लोग का। मोहम्मद मुस्तबा साहब, आपका ये इलाका अब तक पसमानदा है और यहाँ के लोग आज इस सदी के आखिरी बरसों में भी गरीब हैं। आपके लड़कपन के दिनों में यहाँ के गरीबों की क्या हालत थी? उस वक़्त गरीबों की हालत बहुत नाजुक थी, समझिए। ये काश वगैरह करते थे और उसके ऊपर अपना गुजारा करता था। बाहर जाने से कुछ थोड़ा मोड़ा सामान लाने से या अपना मवेशी कुछ में इसमें बिक्री करता था, इसमें गुजारा करता था, और कुछ नहीं था। ये खेतों में ऐसे ही लगा था, जिम्मेदारी में। लिबास कैसा होता था? जूते होते थे, यानी सर पे टोपी होती थी? सर पे टोपी होता था, लेकिन जूती जो है, जूती ये चमड़ा का जूती जो है ना, ये बहुत कम थी था।
جو آدمی تھوڑا پیسہ والا ہے کچھ تھوڑا گزارا کرتا تھا تو اس وقت یہاں کا رواج یہی تھا کہ ہم لوگ اس کو بولتا ہے پانا، وہ جوتیاں بناتا تھا، آدمی لوگ پہنتا تھا. اور کبھی کبھی ایسے گھاس ہے ایک رقم کا، یہ چاول جو نکلتا ہے نا، ہاں یہ دان جس کو بولتے ہیں، اس کا گھاس لے کر کے ہاتھوں سے موڑ کر کے اس کا چپل بناتا تھا. ایسا ہی زمانہ تھا جی. میں نے خود پہنا ہے جی، میں نے خود پہنا ہے وہ چپل. اور آخر میں یہ بتائیے محمد مجتبیٰ صاحب کہ یہ جو آپ کے شہر بشام کے قدموں کو چھوتا ہوا عظیم دریائے سندھ بہہ رہا ہے، اس دریا سے اس شہر کو کبھی کوئی فائدہ بھی پہنچا؟ اس کا فائدہ اور کچھ نہیں تھا. کبھی کبھی اوپر میں کوئی جگہ میں بند ہوتا تھا، کیونکہ پانی گرتا تھا نا تو اس میں بند ہوتا تھا، تو ایک تالاب ہوتا تھا، تو وہاں سے انگریز لوگ آتا جاتا ہے نا جہازوں کے اوپر، تو خبر ملتا کہ دریا بند ہو گیا ہے، آپ لوگ دریا کے کنارے میں جتنے لوگ ہیں سنبھال سے ہوشیار سے رہنا. ہاں کبھی کبھی کھلتا تھا. ایک زمانے میں ایسا آیا کہ یہ جگہ، یہ ہم جو بیٹھا ہے یہ جگہ وہ نہیں تھا، سب پانی کا پانی ہے. آدمی لوگ کتنا لے گیا دریا نے، اور کتنا مویشی لے گیا، کتنا آدمی لے گیا، ایسے ہی ہے. تو ایسا کوئی زیادہ فائدہ تو نہیں تھا لیکن نقصان زیادہ تھا.